اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 74 آیت نمبر 74 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اس محفل میں ایک دوسرے کا ساتھ نصیب کیا تاکہ ہم ایک دوسرے سے کچھ بات سن سکیں، کچھ سمجھ سکیں۔ اس کے کلام اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں، جو ہمیں رہنمائیاں مل رہی ہیں قرآن کریم سے، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کر سکیں اور جہاں تک ممکن ہو ہم اپنی زندگی کو بھی سنوار سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں۔ اور اللہ کا اس لیے بھی شکر کہ اس نے ہمیں ہمت اور توفیق کے ساتھ ساتھ وقت یا مہلت بھی عطا کی ہوئی کہ ہماری زندگیوں میں اگر نہیں، یقیناً بہت ساری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہلت سے صحیح معنوں میں اور صحیح حقیقت میں اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں اور خاص کر آخرت میں کامیاب لوگوں میں شمار کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ کل ہم نے جو آیات پڑھی تھی، جیسا کہ پہلے کل بھی ذکر ہوا کہ کچھ آیات بہت ہی ٹھوس معنی کے ساتھ، بہت ہی وسیع حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فریکوینٹلی جو ہے قرآن مجید میں آ رہی ہیں، اور پچھلی کچھ مجلسوں میں تو خاص کر تقریباً ہر مجلس میں ایسی آیات گزر رہی ہیں۔ تو ایسی آیت کل بھی ہم نے ایک پڑھی تھی، وہ آیت تھی آیت نمبر 69، آیت نمبر 69 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے یا جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان لوگوں کو ساتھ نصیب ہوگا، یا وہ لوگ ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور اس کا ہم نے کل کچھ تفصیل دیکھی تھی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور ہم نے کل یہ بھی دیکھا تھا کہ اس آیت کو سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم ڈیلی کئی دفعہ کہ اے اللہ ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا جن پر انعام کیا گیا۔ ان میں 4 کیٹیگری کے لوگ، ہر کیٹیگری کو کل ہم نے تھوڑا مختصر طور پر سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ سب سے اونچی کیٹیگری یا سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ نبیین، نبیوں کا، پھر صدیقین کا، پھر شہداء، شہیدوں کا، اور پھر صالحین، نیک لوگوں کا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی رفاقت جو ہے وہ بہت ہی خوب ہے، رفاقت کے لحاظ سے یہ بہت خوب ہیں۔ چاہے دنیا میں ایسے لوگوں کی رفاقت ملے، ان کا ساتھ نصیب ہو، یا یقیناً آخرت میں تو ان کا رفاقت بہت ہی احسن اور بہت ہی عمدہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا ٹاپک کل شروع ہوا تھا جس میں قتال یا جہاد فی سبیل اللہ
اور ہم نے یہ بھی کل دیکھا تھا کہ منافق لوگ جو ہیں ان پر خاص کر کچھ چیزیں جو بھاری ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں یا کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنا ان کو مشکل لگتا ہے منافقوں کو. اس میں پہلا ایک جو موضوع تھا یا پہلا ایک پوائنٹ تھا، وہ جو تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ کیوں ان کے اوپر بھاری تھا، کیونکہ وہ حسد میں اور لالچ میں ہی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آخری پیغمبر جو ہے، آخری نبی جو ہے، وہ تو بنی اسحاق میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بنی اسماعیل میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ان کے لیے بڑی حسد کی بات تھی. تو ان کی اطاعت کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، یا کہہ لیں کہ دل سے وہ اتنے پاک صاف ہی نہیں ہوئے کہ وہ اپنے ہی دین پر، اپنی کتابوں پر اور اپنے نبیوں پر اور اپنے نبیوں کی تعلیمات پر ہی اتنے اچھے ٹھوس طریقے سے کاربند نہیں ہوئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اس کے بعد دوسرا معاملہ جو ان کے لیے مشکل تھا، یا جس سے وہ کنی کتراتے تھے کہنے، وہ ہے قتال کا یا جہاد کا فی سبیل اللہ، جس میں اپنی زندگی کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے حضور مطلب اللہ کی صداقت اور کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر اللہ کے حضور پیش ہونا، اور اگر اس میں جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو اس سے بھی پیچھے نہ ہٹنا. یہ معاملہ یا یہ بات جو ہے، یہ بھی ان کے لیے بہت گران تھی. تو اسی سلسلے میں کل شروع ہوئی تھی آیات. ایک آیت میں تھا کہ اپنے آپ کو بچا کا سامان، اپنے ایکٹیو رہو، ہر وقت تیار رہو جنگ کے لیے یا قتال کے لیے، اور چاہے تمہیں الگ الگ ٹولیوں کی صورت میں نکلنا پڑے یا چاہے اکٹھے ہو کر ایک بڑے لشکر کی صورت میں، تمہیں ہر وقت تیار رہنا ہے اور جب بھی حکم ہو اس کا نکلنا ہے. اور اس کے بعد منافقوں کی بہت ہی اہم ذکر ہوا کہ جب وہ عمدن دیر لگاتے ہیں، مطلب پیچھے ہٹتے ہیں قتال کے معاملے میں، تھوڑی سی نرمی یا تھوڑی سی اس میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں یا اس میں شامل ہونے سے کتراتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت آ جاتی ہے، جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا انعام تھا ہم پر کہ ہم تو پیچھے رہے. لیکن جب اللہ کا فضل ملتا ہے ان کو، یعنی کوئی کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، مال غنیمت وغیرہ یا نفع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر تو ایسے چپ ہوتے ہیں جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں، جیسے ان کا مسلمانوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں، اور دل میں وہ خواہش کرتے کہ اے کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب لوگوں میں یا کامیابی سمیٹنے والوں میں ہوتے، ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ مل جاتا ہے یا اس طرح کے معاملات. تو یہ کل کی ایک سمری تھی جو ہم نے آج ریوائز کی. اسی پس منظر میں اگلی آیات جو ہیں وہ بھی آئیں گی انشاءاللہ، ان کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 74. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جی آگے بڑھنے سے پہلے ذکر کرتا چلوں کہ غزوہ احد جو ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا، اس کو ضرور پس منظر میں رکھیں اپنے ذہن میں، تاکہ یہ آیات جو ہیں ان کی کافی ساری مماثلت ان واقعات سے ہوتی ہے جو غزوہ احد کے موقع پر ہوئے. در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری آیات یا اس سے پہلے بھی جتنی آیات ہیں، یہ ایک دو اس میں رہنمائیاں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک رہنمائی ملتی ہے کہ کس طرح سے سچویشنز کو ٹیکل کرنا ہے. دوسرا یہاں پر ایک اجاگر ہوتا ہے یا سامنے آتا ہے منافقین کا کردار یا منافقین کی خصلت. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ دل جمی کر رہا ہے یا کہہ لیں کہ انکریج کر رہا ہے ان مسلمانوں کو بھی جو منافق تو نہیں، جو دل میں تو پکا ایمان رکھتے ہیں لیکن جہاد سے وہ تھوڑا سا ڈرتے ہیں یا جہاد میں شامل ہونا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، ان کی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا ان کی ویسے کوئی جسمانی یا ذہنی کمزوری کی وجہ سے ان کی تیاری نہیں یا جو بھی معاملات ہیں. تو کچھ مسلمان لوگ جو منافق تو نہیں لیکن وہ تھوڑا کمزوری دکھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی پھر انکریج کرتا ہے. تو یہ ساری آیات میں اس طرح کے ساری انڈیکیشن جو ہیں وہ ہمیں ملیں گی. تو بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کے راستے میں الذین،
وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا بالآخرتی، جو بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، یعنی جو یہ تو چیلنج کرتے ہیں، یہ تو گمان کرتے ہیں، یا یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ دیا آخرت کے بدلے میں، یعنی ان کی نظر جو ہے وہ تو آخرت پر ہی ہے، دنیا تو وہ بس گزار رہے ہیں، دنیا کی زندگی کو وہ سیکنڈری امپورٹنس دیتے ہیں، پرائمری اور جو بنیادی اہمیت جو دیتے ہیں وہ اخروی زندگی کو یا آخرت کو دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے تو ان کو تو چاہیے کہ وہ ضرور اللہ کے راستے میں قتال کریں یا اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ جب رات کو میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو ایسے ہی میرے ذہن میں ایک مثال آ گئی کہ دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے زندگی میں، آخرت کے بدلے، یا وہ آخرت کی زندگی، آخرت پر ہی فوکس کیے رہتے ہیں اپنے آپ کو، دنیا میں تو وہ بس گزار ہی رہے ہیں، دنیا میں تو بس وہ زندگی ہی گزار رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یا ہمارے اوپر بھی ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ اس دنیا کو ہم صرف عارضی ٹھکانہ سمجھیں اور فوکس جو ہے وہ آخرت پر یا قیامت پر رکھیں، آخرت کی زندگی پر جو حقیقی کامیابی ہے۔ تو کچھ مجلس میں نے ایک مثال دی، مطلب ہم نے پڑھی تھی، جو بہت آسانی سے سمجھنے کے لیے، اور مطلب اس کو ایک دوسرے طریقے سے اگر میں بیان کرنا چاہوں تو آپ بھی یہاں پر تجربہ کر سکتے ہیں کہ جس چیز کو پر فوکس کیا جائے، اگر صحیح معنوں میں اس پر فوکس رکھا جائے تو اس کے آپ کے راستے میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں وہ آپ کو بہت حقیر نظر آئیں گی، ان کو عبور کرنا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا، یا کوئی مشقت یا آزمائش آ جائے تو اس سے گزرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، بشرطے کہ آپ نے زندگی کو، آپ نے فوکس کیا ہوا آخرت کی زندگی کو۔ تو اگر مثال کے طور پر، یہ عام سادی سی مثال ہے، اگر آپ یہ بیٹھے بیٹھے کسی دور کی چیز پر فوکس کریں، جیسے کوئی دور کوئی پودا لگا ہوا ہے، یا دور کوئی پنکھا وغیرہ ہے، یا گھڑی ہے، یا کوئی بھی دور کی چیز ہے، اس پر اپنی نظر جو ہے اس کو فوکس کریں۔ اب اپنی نظر کے آگے، آنکھوں کے آگے آپ ایک انگلی جو ہے وہ لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ انگلی لے کر آئے ہیں، انگلی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن آپ کا فوکس جو ہے وہ اس دور کی چیز پر ہے، اس گھڑی پر یا اس پنکھے پر، یا جو بھی دور کی چیز جس پر آپ نے فوکس کیا ہوا اس پر ہے، تو انگلی آپ کو نظر آئے گی، انگلی آپ کو مطلب آپ کے اور اس فوکس پوائنٹ کے درمیان آپ کی انگلی موجود ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کو واضح طور پر آپ کو وہی چیز نظر آئے گی جس کو آپ نے فوکس کیا ہوا ہے۔ تو دنیا کو بھی ہم اگر یہی سمجھے کہ یہ تو بس ایک عارضی سا ٹھکانہ ہے، اس کو اتنی سی اہمیت دیں جتنی ہم اس انگلی کو اہمیت دیتے ہیں، جب وہ آپ کے اور اس فوکس شدہ فوکل پوائنٹ کے درمیان میں آ جائے تو انگلی آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس فوکس پوائنٹ کو ہٹا کر، اس دور کی چیز سے فوکس کو ہٹا کر انگلی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو آپ کی نظر جو ہے وہ مطلب محدود ہو جائے گی اس انگلی تک، پھر آپ اس جو دوسری چیز ہے جو آپ کا الٹیمیٹ فوکس ہے، جہاں پر آپ کی فوکس ہونی چاہیے، اس کو آپ نہیں دیکھ پائیں گے، اس کے اوپر بالکل بھی آپ توجہ نہیں دے پائیں گے، تو پھر آپ انگلی کے گرد ہی گھومے گی آپ کی نظر ساری۔ تو یہ ایک سادی سی مثال ہے صرف سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم دور کی چیز کے پر فوکس رکھیں، جس چیز پر ہم فوکس رکھیں گے اس چیز کی طرف ہم بڑھتے جاتے ہیں، اور ہمارے راستے میں آنے والی جو حائل رکاوٹیں جو ہیں وہ سیکنڈری امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک مثال آئی تھی جو میں نے شیئر کر دی، شاید کہ ہمارے دل میں کوئی بات اتر جائے ایسی کسی مثال سے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے دلوں میں بھی اترے، اور اس کے مطابق ہم عمل بھی کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یا گمان کرتے ہیں، یا جو لوگ جو اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ جنگ کریں، ان کو چاہیے کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں، قتال کریں اللہ کے راستے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو جنگ کرتا ہے، قتال کرتا ہے اللہ کے راستے میں، جو قتال کرے اللہ کے راستے میں،
फयुक्तल औ यगलिब, फिर वो शहीद कर दिया जाए, चाहे वो उस जंग में, उस अल्लाह के रास्ते में, चाहे वो मारा जाए, कत्ल हो जाए या शहीद हो जाए, शहीद कर दिया जाए, आओ यगलिब, या वो गलबा पाए, या वो कामयाब लौटे, चाहे उस जंग में चाहे वो शहीद हो जाए या फिर वो गलबा पा जाए। ये दो ही कंडीशन होती है, या वो शहीद हो जाता है या वो गाजी बन जाता है। चाहे वो शहीद हो जाए या गाजी बन जाए, फसौफ नुअतीही अजरन अजीमा, तो अनकरीब हम देंगे उसे बहुत बड़ा अजर। दोनों ही सूरतों में, चाहे वो शहीद हो गया चाहे वो गाजी हो गया, दोनों ही सूरतों में हम उसे अनकरीब एक बहुत बड़ा अजर देंगे। अल्लाह ताला की तरफ से तो अजर मौजूद है। शर्त यह है कि सही मानों में, सही ठोस नीयत के साथ, किसी रियाकारी के बगैर उसने जंग में शिरकत की। अगर वो कामयाब हो गया फिर भी, अगर वो शहीद हो गया फिर भी, शहीद और गाजी हो दोनों की सूरतों में अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजर जो है वो यकीनन देगा। वमा लकुम ला तुकातिलूना, और क्या है तुम्हें कि तुम नहीं लड़ते, क्या है तुम्हें कि तुम नहीं लड़ते, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वल मुस्तज़अफीना, और सब बेबस और कमजोर, मिनर रिजाली, मर्दों में से, बेबस और कमजोर मर्दों में से। क्या हो गया है तुम्हें कि तुम नहीं लड़ते अल्लाह के रास्ते में, तुम अल्लाह के रास्ते में किताल नहीं करते? उन लोगों की खातिर वो जो बेबस हैं, कमजोर हैं, मिनर रिजाली, मर्दों में से। ये माइक आपका बार बार ऑन हो जाता है। ये माइक मैंने ऑन रखे हुए हैं ताकि अगर किसी को पॉइंट ऐड करना हो तो, इसलिए कसदन ऑन रखे होते हैं मैंने जी। वल मुस्तज़अफीना, जो कमजोर हैं, बेबस हैं, मिनर रिजाली, मर्दों में से, वन निसाई, और औरतों में से, वल वालिदान वल विलदानी, और बच्चों, जो बच्चियों में या औरतों में या मर्दों में जो कमजोर हैं, बेबस हैं, उन लोगों की खातिर तुम जिहाद क्यों नहीं करते, किताल फी सबीलिल्लाह क्यों नहीं करते? अल्लाह जीना, वो लोग जो, ये जो जिनका जिक्र हुआ कि बेबस, कमजोर मर्द, औरतें और बच्चे जो हैं, उन लोगों के बारे में जो यकूलून, जो कहते हैं, रब्बना अखरिजना, ऐ हमारे रब हमें निकाल दे, मिन हादिहिल करियति, इस बस्ती में से, अज़्ज़ालिमा अहलुहा, इसके जो अहल हैं वो तो जालिम है, इसमें इसके बसने वाले तो जालिम हैं। वजअल लना, और बना हमारे लिए, मिन लदुनका वलियन, और बना हमारे लिए अपने तरफ से कोई वली, कोई हामी, वजअल लना, और बना हमारे लिए, मिन लदुनका नसीरा, कोई मददगार, अपनी तरफ से कोई हामी हमारे लिए बना, और अपनी तरफ से हमारे लिए कोई मददगार बना। अब इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम उन लोगों की खातिर जो किसी बस्ती में फंसे हुए हैं, जो बेबस और कमजोर हैं, उनमें मर्द और औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, और वो जो मर्द, औरतें, कमजोर बेबस मर्द, औरतें और बच्चे जो हैं, वो अल्लाह ताला के हुजूर तो इस कदर वो मजलूम है, इस कदर उनके ऊपर जुल्म या तशद्दुद या इस तरह के मामलात हैं कि वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इस बस्ती से, या अल्लाह हमें इस बस्ती से निकाल, इसके रहने वाले तो जालिम हैं, यानी कि वहाँ पर असर व रसूख वाले लोग या हुक्मरान या जो भी उनके मतलब बड़े हैं, जो उस बस्ती में जो भी अक्सरियत में है, वो तो जालिम हैं, वो तो जुल्म करते हैं। और वो ये भी दुआ करते हैं कि हमारे लिए कोई हामी और हमारे लिए कोई मददगार भेज दे। यहाँ पर इसका तज़किरा है हिजरत मदीना के बाद, ये मदनी सूरा है, तो इसमें तज़किरा हुआ पिछले दौर का, मक्का के दौर का। मुसलमान जो हैं वो तो हिजरत करके आ गए, जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी, लेकिन कुछ लोग बीमारी की वजह से या कुछ और जेन्युइन रीजंस की वजह से, जेन्युइन यानी मुनासिब वजूहात की वजह से, वजूहात की बिना पर वो हिजरत नहीं कर सके, वो पीछे ही रुके रहे बहुत सारे मामलात की वजह से। तो वो अब जो पीछे रह गए, वो उसी तरह से सताए जा रहे हैं जिस तरह से मक्की दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उन पर जुल्म होता था, बल्कि उनके उनके ऊपर जो जुल्म है उसमें तो इजाफा ही किया जाता था मुशरिकीन मक्का की तरफ से। तो ऐसे लोगों का जिक्र है। या इसके अलावा आम फहम आज के दौर में अगर देखा जाए, तो अगर किसी ऐसे रियासत में जो नॉन मुस्लिम हो, जहाँ पर हुक्मरान जालिम है, जो वहाँ पर मुसलमानों को
नमाज पढ़ने से रोकते हैं, दीन पर अमल करने से रोकते हैं, या तरह तरह से मतलब जुल्म करते हैं, तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। बहरहाल मक्का के लोग जो पीछे रह गए, जिन्होंने जो हिजरत नहीं कर सके, उसकी तरफ इशारा ज्यादातर उलमा करते हैं इस आयत में, कि वो लोग जो हैं वो तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से, और वो मजबूर हैं, वो जुल्म में फंसे हुए हैं, जुल्म में गिरे हुए हैं, तो तुम उनके खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते, तुम उनके खिलाफ किताल फी सबीलिल्लाह क्यों नहीं करते। अगली आयत में मजीद क्लियर होगा ये मैटर जो है। अल्लाह जीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, ईमान वाले वो लोग जो ईमान लाए, युकातिलूना फी सबीलिल्लाही, वो तो जंग करते हैं अल्लाह के रास्ते में। जो सही मानों में ईमान लेकर आए, उनका किताल तो है वो तो अल्लाह के रास्ते में, उनकी जंग तो अल्लाह के लिए है, अल्लाह की सरबुलंदी या अल्लाह के अहकामात की पासदारी या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो तो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, जंग करते हैं। वल्लजीना कफरू, और जिन्होंने कुफर किया। यहाँ पर ये कुफर जो है, ये इससे मुराद मुशरिकीन है, या जो मुसलमानों के मुकाबले में जो दूसरी फौज या दूसरा लश्कर जो है, वो काफिर हैं। यहाँ पर वो लोग जिन्होंने कुफर किया, युकातिलूना, वो सब जंग करते हैं, फी सबीली तागूती, तागूत के रास्ते में। मुसलमान जो हैं, जो सही मानों में ईमान लेके आए, उनका जिहाद तो अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रास्ते में है। लेकिन जो काफिर हैं, जो कुफर करने वाले हैं, वो तो जंग करते हैं तागूत के रास्ते में। फकातिलू, तो तुम सब कत्ल करो, औलिया अश-शैतान, के शैतान के साथियों को, तुम सब कत्ल करो शैतान के साथियों को। जो काफिर हैं वो तो तागूत के रास्ते में, तागूत क्या है इसका भी हमने बहुत दफा जिक्र किया, कि कोई भी ऐसी चीज जो अल्लाह के मुकाबले में खड़ी हो, जो अल्लाह के मुकाबले में खड़ी हो, चाहे वो शिर्क की सूरत में हो, चाहे वो ऐसे मामलात हों जो अल्लाह के अहकामात से दूर करते हैं। तो जो काफिर हैं वो तो ज़ाहरी तौर पर इस दुनिया में जो उनका अपना मुकाम और मर्तबा है उसको कायम रखने के लिए, या अपने आबा व अजदाद की जो रस्में चलती आ रही हैं उन्हीं को कायम रखने के लिए, या अपनी ज़ाती अना और ज़िद की खातर, या जिस तरह के भी मामलात हैं, ये सारे तागूत में आते हैं, जो उनको अल्लाह की तरफ या अल्लाह के दीन की तरफ आने से रोकते हैं, जो उनको शैतान की तरफ ही बहकाए रखते हैं। तो कफर करने वाले काफिर जो हैं, दर हकीकत वो तो तागूत की राह में जंग करते हैं, जो दुनिया के जो आर्जी नफा है, या दुनिया के मामलात जो हैं, या अपनी हरदर्मी जो है, उसी रास्ते में उनकी जंग तो है। और तो फिर तुम सब किताल करो, मुसलमानों का कहा गया तुम सब किताल करो, औलिया शैतान, शैतान के साथियों से। जो तागूत के साथी हैं, ये तागूत के तहत या तागूत के ज़ेरे असर जो लोग हैं, दर हकीकत वो शैतान के साथी होते हैं, इसका भी तज़किरा हुआ। तो शैतान के साथियों से कत्ल करने का या जिहाद करने का या उनके खिलाफ लड़ाई करने का अल्लाह ताला हुक्म देता है मुसलमानों को। और शैतान के साथियों में हर तरह के लोग आ सकते हैं, हर तरह के ग्रोह आ सकते हैं, जो किसी भी तरह से इस्लाम जो है उसके खिलाफ कोई अमल करते हैं, या कोई जुल्म वगैरह करते हैं, ज्यादती वगैरह करते हैं। तो तागूत तागूत का पीछा करने वाले या तागूत का साथ देने वाले, दर हकीकत वो शैतान का ही साथ देने वाले हैं। इन, बेशक, कई शैतानी, शैतान की चाल, कान ज़ईफ़ा, यकीनन वो कमज़ोर है। शैतान की चाल तो यकीनन कमज़ोर है। शैतान ज़ाहरी तौर पर तो बहुत ही बढ़ के मारता हुआ आता है, ज़ाहरी तौर पर तो अपनी मजबूती दिखाता है, लेकिन क्योंकि उसके दिल में कजी होती है, उसके खोट है, वो एक फरेब पर मुबनी अपनी चालें चलता है। तो फरेब या इस तरह के मामलात के तहत जो भी अमल किया जाए, वो उसकी हकीकत कमज़ोर होती है। ज़ाहरी तौर पर उसकी ज़ाहरी हैयत जैसी भी हो, हकीकत में वो कमज़ोर ही होती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शैतान की चालें जो है हकीकत में तो वो कमज़ोर ही होती हैं। ज़ाहरी तौर पर तो उनका जो भी मामला नजर है, हकीकत में वो कमज़ोर होती हैं। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अलम तरा क्या आपने नहीं देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, की लालाहुम, कहा गया उनसे, कुफू ऐदियाकुम, तुम सब रोके रखो अपने हाथों को जंग से, व अकीमुस्सलाता व आतु ज़काता, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अब याद दहानी के लिए कि हमने पहले भी ये पढ़ा है सूरह बकरा में भी, और शायद उसके बाद भी, कि मक्का के दौर में जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता था, तरह तरह से उनके ऊपर
تشدد بھی کیا جاتا تھا، جسمانی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی ان کے اوپر بہت طرح کی پابندیاں لگائی جاتی تھی، معاشی طور پر بھی ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، طرح طرح سے ان کی تکذیب کی جاتی تھی، ان کے ساتھ مذاق کیا جاتا تھا، ذہنی طور پر ان کو ٹارچر دیا جاتا تھا، اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں. تو صحابہ کرام جو ہیں وہ شدید خواہش رکھتے تھے کہ ہم اپنے مدد کریں، ہم اپنے بھائیوں کی یا وہ مظلوم جو ہیں جن کے اوپر اس طرح کے معاملات زیادہ شدت کے ساتھ آتے ہیں، ان کی وہ مدد کریں. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھتے تھے کہ ہم ان کے خلاف لڑنا چاہتے تھے، وہ جہاد کرنا چاہتے تھے، وہ کھل کر سامنے آ کر ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہتے تھے اس ظلم کا جو مشرکین مکہ جو ہے وہ ان پر ڈھاتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکے رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا جہاد کا، اور یہی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ وہ تعداد میں کم تھے، معاشی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے، وہ ان کے عقیدے بھی شروع میں زیادہ تر مسلمان جو نئے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں ان کے ایمان کی مضبوطی جو ہے ان میں بھی ابھی بہت ضرورت ہے، اور تعداد کی کمی یا اس طرح کے جتنے معاملات ہیں. تو یہ ایک صحیح وقت نہیں تھا کہ کھل کر جہاد یا میدان جنگ میں اتر کر ان کا مقابلہ کیا جا سکتا. تو شروع میں ان کو جنگ سے یا جہاد سے یا لڑائی سے روک کے رکھا اللہ تعالیٰ نے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. جب ہجرت ہو گئی تو ہجرت کے بعد بھی شروع کا تقریباً 1-1.5 سال جو ہے غزوہ احد سے غزوہ بدر سے پہلے تو مطلب وہاں پر بھی آ کر جب پیچھے مکہ کی خبر آتی تھی کہ لوگ وہاں پر پریشان ہیں جو ہجرت نہیں کر سکے، ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے جیسا کہ پچھلی آیت میں ذکر ہوا، تو شروع میں وہاں پر بھی آ کر صحابہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاد کا حکم کیوں نہیں ہوتا، ہم آئیں لڑیں، کھل کر ان کا مقابلہ کریں اور حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے. لیکن شروع میں مدینہ کے ہجرت کے بعد بھی اس طرح کا کوئی حکم نہیں آیا. اور مدینہ میں جب ہجرت ہوئی تو انصار جو تھے یا مدینہ کے ارد گرد کے جو نئے مسلمان تھے وہ بھی اس قافلے میں شامل ہوتے گئے. تو اب ان میں بھی ظاہر ہے جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے عقیدے یا ان کا ایمان جو ہے ان میں پختگی کی ضرورت ہے، یا معاشرتی طور پر، معاشی طور پر ان کو زیادہ معاشرتی طور پر یا معاشی طور پر بھی ان کو اور زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت تھی. تو اس لیے شروع میں بھی یہ اجازت نہیں ملی کہ جہاد یا قتال کیا جا سکے. جی شفیق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا مائک آن ہوا. آپ کی آواز بالکل شور آ رہا ہے اس میں، معذرت کے ساتھ. شفیق صاحب آپ کی آواز بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے شاید. شاید کوئی اور مسئلہ. بہرحال آگے آتے ہیں واپس اپنے موضوع کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ شروع میں جہاد کا حکم نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کرنے سے یا کھلے عام میدان جنگ میں آ کر لڑائی کرنے سے، قتال فی سبیل اللہ جو ہے اس سے روکے رکھا. تو اس کا یہاں پر ذکر ہوا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف ان کے جو کہا گیا ان سے کفو ایدیکم، تم سب روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو جنگ سے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور سب نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اسی طرح سے پہلے آیت آئی تھی استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. جہاد کا جب صحابہ کرام پوچھتے تھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ صبر اور نماز کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. تو اسی طرح کی یہ بھی آیت ہے کہ جب ان کو روکے رکھا جنگ سے، اور ان کو حکم تھا اور ان کو حکم ہے کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. فلما کتبہ، پھر جب فرض کر دیا گیا، علیہم القتال، ان پر جہاد، ان پر قتال فی سبیل اللہ، اذا فریق منہم، تو اس کے وقت کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، جہاد کو فرضیت ہونے کے بعد اذا فریق منہم، تو اس وقت ایک گروہ ان میں سے،
وہ جو لوگ پہلے کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، بڑے پرجوش تھے، وہ ان میں سے ایک گروہ یخشون الناس، وہ سب ڈرتے ہیں لوگوں سے، وہ سب لوگوں سے ڈرتے ہیں کخشیت اللہ، اس طرح جس طرح سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، جس طرح سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا، اس سے بھی زیادہ شدید خوف۔ اب جب قتال کا حکم آ گیا، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جہاد کرو، اپنے آپ کو تیار کرو اور جنگ کے لیے نکلو اس طاغوت کے خلاف یا مشرکین کے خلاف، اسلام کے خلاف جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان کے خلاف جہاد کے لیے نکلو، تو پھر کچھ لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے بھی، منافق جو ہیں انہوں نے تو ایک ڈفرینٹ طریقے سے کمزوری دکھائی، لیکن مسلمانوں کے گروہ جن کا جہاد کا یا قتال کا تجربہ نہیں، یا جن کا ابھی ایمان یا عقیدے اتنے زیادہ ٹھوس مضبوط نہیں، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا ہچکچائے یا تھوڑا سا انہوں نے خوف محسوس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب قتال کا حکم آ گیا، جب جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کا اللہ نے حکم دیا، فرض کر دیا، تو پھر کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ گروہ، ایک گروہ ایسا ہے جو لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے، اس سے بھی زیادہ شدت سے ڈرتا ہے۔ وقالو، اور وہ سب کہنے لگے، وقالو، اور سب کہنے لگے، اور وہ جو لوگ، وہ جو ڈرتے ہیں وہ کہنے لگے، یا اس میں منافق جو ہیں وہ ان کے طرف زیادہ اشارہ ہے، تو وہ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، کیوں تو نے فرض کر دیا ہم پر جہاد، تم نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، لولا، کیوں نہ، اخرتنا، تو نے مہلت دی ہمیں، الی اجل قریب، قریبی مدت تک، تو نے ہمیں قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی۔ اب قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی، تو نے اتنی جلدی جہاد یا قتال جو ہے وہ اس کو فرض کیوں نہ کر دیا، اس کے دو معنی میں تشریح ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب قتال کا حکم ہوا تو ظاہر ہے اپنی زندگی جو ہے اس کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں اترنا ہے، تو موت کا سب سے بڑا خطرہ جہاد میں یا قتال فی سبیل اللہ میں، سب سے بڑا خطرہ یا سب سے بڑی جو ایک آزمائش ہے، وہ ہے اپنی جان کو دینا، اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا۔ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو اللہ ہی کے حوالے کرنا ہے، اگر شہادت کے درجے پر کوئی پہنچ جائے یا فائز ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی جلدی موت کے لیے کیوں فرض کر دیا جہاد کو۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جہاد یا قتال کا جو حکم ہے اس کو تھوڑا سا اور ڈیلے کر دیا جاتا ہے، تھوڑا سا اور وقت مل جاتا ہے ہمیں، تاکہ ہم تھوڑا سا اور زیادہ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے یعنی کہ دو مطلب اس سے نکلتے ہیں کہ کیوں نہ تو نے ہمیں مہلت دی قریب مدت تک۔ کل، کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، یہ دنیا جو ہے یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، اس میں ایک مختصر سی زندگی ہے، اس میں کتنا فائدہ انسان کو مل سکتا ہے، یہ دنیا تو ہے، اب یہ مختصر سا ایک فائدہ ہے۔ والآخرۃ خیر، اور بہتر تو آخرت ہے، یقیناً آخرت ہی سب سے بہتر چیز ہے، لیکن وہ آخرت کس کے لیے بہتر ہے؟ لمن اتقی، اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ تو اس کے لیے آخرت بہتر ہے۔ اس کا پہلے جو ذکر ہوا کہ جو صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہوا ہے، یعنی وہ تو فوکس رکھتے ہیں اپنی آخرت کی زندگی پر، قیامت کے دن جب ان کو انعام ملے گا، ان کے دنیا کے جو اعمال ہیں ان کا صلہ جب ملے گا، وہ تو اس پر بھی فوکس کیے رکھتے ہیں۔ تو آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے سارے احکامات جو ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولا تظلمون، اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے، فتیلہ، دھاگے کے برابر، ذرہ برابر بھی، بالکل معمولی سا بھی کوئی ظلم۔ آخرت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس میں صحیح معنوں میں انصاف کیا جائے گا اور اس میں کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، دھاگے کے برابر بھی، یعنی ذرہ برابر بھی، معمولی سا بھی کس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ تو صحیح انصاف کا دن ہوگا اور انصاف کے سارے تقاضے اللہ تعالیٰ پورے کریں گے۔ کیسی حکمت ہوگی وہ، ہمیں تو یقیناً ایک دن آئے گا، یقیناً ایک دن آئے گا کہ ہم وہ انصاف کی گھڑیوں کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا اور کس طرح سے
ہمارے اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، اور کس طرح سے وہ کیسی کیفیت ہوگی کہ ہمارے سامنے جو بھی ہے ہماری پوری زندگی، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے پروف سامنے پیش کرے گا کہ کسی کے اوپر ہمت جرت نہیں ہوگی کہ کسی فیصلے پہ اوپر کوئی انگلی یا کسی قسم کی کوئی مطلب کوئی کجی اس میں مل سکے ان کو۔ یقیناً وہ ایک کمال انصاف کا دن ہوگا جس میں کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی، دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جی وقت تو کافی قریب ہے، اور اگلی آیت کافی لمبی ہے، اور اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو تفصیل سے دیکھنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آج دیکھ لیتے ہیں، نہیں تو کل کر لیں گے۔ جی ٹھیک ہے، پھر کل دیکھتے ہیں اس آیت کو انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے انشاءاللہ۔ آج کے دن کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر اس میں کسی کو کوئی چیز ایڈ کرنی ہے، یا کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے، یا کوئی چیز ایڈ کرنی ہے، بات بیان کرنی ہے، تو آپ ضرور سامنے آ سکتے ہیں، مائک اوپن ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ جی مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں سب کو، آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرتا ہے، اور یہ جو کرونا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ڈالی ہوئی ہے انسانوں پر، بلکہ پورے عالم پر، پوری دنیا پر، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اس سے ہمیں جتنا جلد ہو اللہ تعالیٰ اس سے چھٹکارا دے ہمیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں ایک انتہائی صحت مند پر فضا یعنی انتہائی خوشگوار قسم کا ماحول اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔